آج ہم بات کرنے لگے ہیں ان امیجز پہ، ان تصاویر پہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ تو نظر آ رہی ہیں، مگر پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پہ یا اس میں جو اخبارات چھپتے ہیں اس میں آپ کو اس پورے جو چیز ہے اس کا ایک لفظ بھی نہیں سنائی دے گا۔ ہم بات کرنے لگے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے مظاہرے کی، پرامن مظاہرے کی، جو کہ بلوچستان سے ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے ہوئے بچے، بوڑھے، عورتیں وہاں پہ بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ یہ جو قافلہ ہے، یہ جو ہے 300-400 کے لوگوں کا بلوچستان سے پہنچا ہے، اور یہ بات کر رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز کی۔ یہ 2 دہائیوں سے مسئلہ ہے بلوچستان کا کہ وہاں پہ قتل کیے جا رہے ہیں، ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے، گھروں سے ان کے مردوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ کہہ کے لے کے جایا جاتا ہے کہ جن سے انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور پھر ان کی سوختہ لاشیں جو ہے گھر والوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ یہ جو ہے انکاؤنٹرز ہیں اور یہ نہتے لوگوں کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بار بار بات کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑھ کے بات یہ کہ یہ جو پورا جو مظاہرہ ہے، یہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، ان کے بار بار بات کی جا رہی ہے، ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں۔ میں خود ایک نہیں 2 انٹرویو میں نے ان کے دیکھے، جو کہ آپ کو صاف لگ رہا تھا کہ پلانٹ کرائے ہوئے جو جرنلسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فضا خان اور غریدہ فاروقی کے انٹرویوز میری نظر سے گزرے۔ آپ اگر فلسطین کی جنگ کو فالو کر رہے ہوں تو آپ بار بار دیکھ رہے ہوں گے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ جب جرنلسٹ بات کرنے لگتے ہیں کسی پرو پیلسٹینین سے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں ڈو یو کنڈیم حماس؟ بالکل یہی رویہ تھا غریدہ فاروقی کا اور فضا خان کا۔ وہ بار بار یہ پوچھ رہی تھی کیا آپ بلوچ جو ہے لبریشن کے لوگوں کو آپ کنڈیم کرتی ہیں؟ بغیر ان کی بات سنے ان پہ یہی پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ کسی ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں کے لوگ جو ہے جارحیت کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ماہرنگ بلوچ نے ان سے یہ کہا کہ آپ کیا کنڈیم کرتی ہیں ریاستی اداروں کو، آپ کنڈیم کرتی ہیں اس تشدد کو جو 2 دہائیوں سے ہم برداشت کر رہے ہیں، آپ کنڈیم کرتی ہیں جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ خود ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے پہلے والد 2006 میں ان کے والد اور 2011 میں ان کے بھائی جو ہیں وہ انہی ساری چیزوں کے نتیجے میں ان دونوں کو بھی ان کی بھی لاشیں ملی اور کہا گیا کہ انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور سلام ہے ان خاتون پہ جس طریقے سے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور ہزاروں لوگوں کے دباؤ کے باوجود وہاں پہ وہ لوگ اتنی ٹھنڈ میں، اتنی کٹھنائیوں کے باوجود وہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں کل بھی جب ان کا انٹرویو سن رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم اللہ کے جو ہے توکل پہ یہاں بیٹھے ہیں، لوگ کھانا بھی لا کے دے دیتے ہیں، اور لوگ جو ہم لے کر آئے تھے بلوچستان سے اس کے اندر 290 لوگ جو ہے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ہمارے بہت شور مچانے پہ 190 لوگوں کو چھوڑا گیا ہے، لیکن 100 لوگ جو ہیں ابھی بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ یہ میں آپ کو بلوچستان کی نہیں بات بتا رہی، میں آپ کو پنجاب پولیس کی بات بتا رہی ہوں، جس کے ہاتھ اس وقت جو ہے اپنے ہی ملک کی خواتین کے گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ پنجاب پولیس وہاں پر جو ہے 100 لوگوں کو گرفتار 290 کو گرفتار کیا ہے، 190 جو ہے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ 100 لوگ ابھی بھی ان کی تحویل میں موجود ہیں جن کے بارے میں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کہاں ہیں۔ دوسری بات میں یہ بتاتی چلوں، ایک بہت مشہور صحافی ہیں حامد منیر، وہ جب وہاں پہنچے تو ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو خواتین پولیس اہلکار تھیں وہ وہاں پہ موجود بچوں کو زبردستی جو ہے پولیس کی گاڑیوں میں ڈال رہی تھیں، اور جب انہوں نے ان کو روکا پہلے تو انہوں نے تھوڑی جو ہے وہ چھینا جھپٹی کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بچے تو خود گاڑی میں بیٹھنے کی ضد کر رہے تھے۔ یہ حالات ہیں اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، یہ حالات ہیں اس وقت وہاں ریاستی تشدد کے، اور یہ حالات ہیں اس وقت کہ کس طریقے سے صحافیوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ایک نیریٹو بلڈ کریں ایک صوبے کے خلاف۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، بلوچستان جو ہے معدنی ذخائر سے بھرا ہوا ہے۔ بلوچستان کے ہی اندر جو ہے وہ سی پیک کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے ہی اندر جو ہے وہ
سونا موجود ہے، بلوچستان کے اندر تیل کے ذخائر موجود ہیں، سوئی گیس پوری جو ملک کی عوام جو ہے وہ یوز کرتی رہی، لیکن اگر آپ بلوچستان کے عوام سے پوچھیں گے تو انہیں اس کے نتیجے میں کوئی بھی ویسی سہولیات نہیں ملی، نہ ان کو وہ جو سوئی گیس یوز ہو رہی تھی اس کے نتیجے میں ہونے والی آمدنی سے ان کے صوبے کو کوئی فائدہ ہوا۔ یہ بہت تکلیف کی بات ہے جو ہے بلوچستان کے اندر۔ بلوچستان اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ غریب صوبہ ہے، اور جس طریقے سے اس کے عوام کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ صرف جو ہے نہ صرف بلوچی عوام کے لیے، پورے پاکستان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ آج بلوچ عوام اپنے حقوق کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن ان پہ اتنا دباؤ ہے، ان کے عورتیں بچے جو ہے وہ ہر طرح کی ظلم اور زیادتی برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیاروں کا حساب دو، ہمیں ان کی لاشیں اور نہیں اٹھانی ہیں، ہماری صوبے سے یہ جو ہے ریاستی دہشت گردی اس کو بند کرو۔ یہ ایک ڈائنامائٹ ہے، یہ ایک ٹائم بوم ہے جو بلوچستان ہے، اور اس کو یہ ٹائم بوم ریاست بنا رہی ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس جا کے ان کی بات سنی جائے، کہ جو افراد گھروں سے غائب کیے گئے ہیں ان کو دیا جائے، اور جو ساری کارروائی ہے عدالتی کارروائی وہ شفاف رکھی جائے، یہ ایک ریاست کے اوپر اس کے باشندوں کا حق ہے۔ ہیومن رائٹس جو ہے وائلیشنز جو ہیں وہ اس کے اندر بار بار جو ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے لکھا ہے اور کنڈیم کیا ہے جو پولیس کا وائلنٹ کریک ڈاؤن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دس ٹریٹمنٹ آف بلوچ سٹیزنس ایکسرسائزنگ دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی از انیکسکیوزبل، کہ یہ جس طریقے سے ان کا ایک دستور، ان کو ایک آئینی ان کا یہ حق ہے کہ وہ ایک جو ہے پرامن قسم کا احتجاج کر سکیں، اس کے اوپر یہ اتنا وائلنٹ جو ہے کریک ڈاؤن، یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اٹ آلسو reflects how little the state thinks of the protesters' demand that their right to life and liberty be upheld، کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ریاست سمجھتی ہے کہ یہ پروٹیسٹرز کی یہ ڈیمانڈ، جو یہ احتجاج ہے کہ ان کا ایک پرامن زندگی پہ حق ہے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ All those detained must be released unconditionally. Once again, we urgently called on the government to organize a delegation to meet the protesters and give their legitimate demands a fair hearing. فیئر ہیئرنگ کی بات بار بار پاکستان میں کی جا رہی ہے، ریاستی دہشت گردی کی بات کی جا رہی ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ریاست اپنے شہریوں کو جو ہے اس فریڈم آف اسپیچ دے، اپنے حق کو استعمال کرنے کا رائٹ دے، جو کہ ایک آزاد ملک کے آزاد شہری کا حق ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بعد میں بھی جو ہے وہ بلوچستان کی صورتحال پہ ایک تفصیلی جو ہے کلپ کر کے بتائیں گے کہ وہاں کی صورتحال کب سے خراب ہو رہی ہے اور اس کے اندر ریاست کا کیا کردار رہا ہے۔ آپ پلیز راستہ کھول دیں، پلیز راستہ کھول دیں، پلیز راستہ کھول دیں، پلیز راستہ کھول دیں۔ میں مسلسل کہہ رہی ہوں اگر آپ راستہ نہیں کھولیں گے تو میں وہ کال دوں گی، پھر یہ روڈ وہ نہیں کرے۔ ایک منٹ بھائی، موبائل آپ کا ضبط ہو جائے گا۔ میں ڈاکٹر ہوں بھائی، ادھر کا میں ڈاکٹر ہوں، ادھر نیورو سرجن ہوں۔ ارے چلنا پڑے گا یہ، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی زمین ہلدی پہ ہی ہے وہ